یہ نیند مقابلہ کر رہی ہے کہ اللہ نے فجر کی نماز میں ہمیں بلا رہا ہے کہ فجر میں آؤ، مؤذن صاحب نے آواز لگائی ہے، اب نیند یہ خواہش نفس ہے جو تقاضا کر رہی ہے کہ نہیں سو جاؤ، تو گویا کہ نیند اللہ کے حکم کے مقابلے میں آ گئی، یہ نفسانی خواہش اللہ کے مقابلے میں آ گئی۔ تو یہی چیز ہے کہ موتو قبل ان تموتو میں علماء نے کہا کہ خواہش نفس جو تقاضا کر رہا ہے، اگر وہ تقاضا اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہے تو اس کو چھوڑ دینا یہ موتو قبل ان تموتو کا مفہوم ہے کہ مرو موت سے پہلے۔ موت نہیں آئی، اللہ کے نبی کہہ رہے کہ مر جاؤ، تو گویا کہ اس کا ایک معنی یہ کہ اللہ کا حکم کے، نبی کے طریقے کے سامنے کوئی بھی نفسانی خواہش آ جائے اس کو ہم مرڈر کریں گے اس کا، ایک پہلا یہ۔ تو اس کے لیے تیار ہونا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہش کو ہم جو ہے چور کر دیں گے، مار دیں گے، یہ حدیث کا مفہوم۔ دوسرا علماء نے یہ بھی لکھا اس کے مفہوم میں کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مرو موت سے پہلے، اللہ کے نبی کی حدیث میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ موت سے پہلے اپنی زندگی میں کچھ ایسا عمل ہو کہ ہم گویا کہ سوچیں، تنہائی میں بیٹھ کر، ایک خیال میں جا کر، اکیلے تنہا میں گوشہ نشینی ہو کر یہ خیال لائیں کہ میری موت ہو گئی، آج میں مر گیا، فرشتے آ کر میرا روح قبض کر لیے، اب مجھے نہلایا جا رہا ہے، نہلانے والے نہلا رہے ہیں، رشتہ دار کا ہجوم ہے، سب لوگ جمع ہو گئے، اب میری میت کو کفن پہنایا جا رہا ہے، اور جو ہے کہ جنازہ اٹھائے جا رہے ہیں، قبرستان میں لے جایا گیا، نمازیں پڑھی گئی، اور جو ہے قبر میں ڈالا گیا، رشتہ دار ساتھ میں آئے، پھر جو ہے کہ رشتہ دار واپس چلے گئے، میں اندھیری کوٹری میں اکیلا رہ گیا، تنہا رہ گیا، پھر قیامت کا وقت آیا، پھر میں میدان محشر میں اٹھا، پھر وہاں حساب و کتاب ہوئے، پل صراط کا معاملہ ہوا، فلاں ہوا، اپنے آپ میں گوشہ نشینی ہو کر سوچے کبھی، ہمیں مر جانا ہے، کبھی خیال لائے، بیٹھ کر تصور کرے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ جو جوان ہے وہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم بوڑھے ہونے والے، جو بوڑھا ہے وہ سوچتے ہی نہیں کہ اب آخری وقت ہے۔ یہ خیال، جو موت کا خیال ہے، یہ دلوں سے نکل گیا، جس کی وجہ سے آج اللہ کی جو قربت ہے اس سے ہم دور ہوتے چلے گئے۔ ورنہ جس کے دل میں، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، من احب لقاء اللہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کروں گا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کی خواہش رکھتے کہ میں اس بندے سے ملوں گا۔ تو موت سے پہلے موت کی تیاری یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جب گناہ کا خیال آتا تو انہوں نے اپنے گھر میں ہی ایک قبر مطلب اپنی زمین میں ایک گڈھا کھدوا کے رکھا تھا کہ جب گناہ کا خیال آتا فوراً اس کے اندر چلے جاتے، جانے کے بعد اندر جا کے معافی تلافی کرتے، ایک بار اللہ نکال دیجئے باہر، ایک بار اللہ موقع دے دیجئے۔ پھر یہ طریقہ، اپنے نفس کو مارنے کا طریقہ، اپنے خیال کو بدلنے کا طریقہ بزرگوں نے ہمیں سکھایا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، پیارے صحابیوں نے ہمیں وہ عمل کر کے دکھایا۔ آج تو موت کا خیال ہی نہیں، موت سے اتنے ڈر، آج تو یہ حالت ہے کہ موت کی جگہ میں جا کر ہم ہنستے ہیں، ہنسی مذاق ہم کرتے ہیں، قبرستان میں جا کر آج عالم دیکھے، قبرستان کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں یہ تو میرا بھائی گزرا ہے، یہ تو میرے دادا گئے، یہ تو میرے نانا گئے، نانی گئی، دادی گئی، اور میرے فلاں چچا کے والد صاحب گئے، چچا گئے، چچیرے بھائی کا انتقال ہوا۔ جب دوسروں کو لے جاتے اس وقت خیال ہی نہیں آتا کہ ہم سوچتے کہ یہ تو فلاں جا رہا، میری باری تھوڑی، اور ہمیں تو جانا بھی نہیں، یہ بھی خیال نہیں آتا کہ مجھے بھی جانا ہے۔ حالانکہ جنازہ سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج یہ چلے گئے، کل میری باری ہے۔
ہم جوان ہوتے ہیں سوچتے ہیں کہ ابھی تو بوڑھے لوگوں کے نمبر چل رہا ہے، ابھی میرے گھر میں میرے والد دادا موجود ہیں، پھر دادا گزریں گے، پھر والد گزریں گے، پھر میرا نمبر آئے گا۔ کتنے نے دادوں کو چھوڑ دیا، کتنے نے والد کو چھوڑ دیا، خود چلا گیا دنیا سے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو تیار کرنا ہے۔ ہارون رشید کا واقعہ لکھا ہے، بادشاہ ہارون رشید جن کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت بہلول